اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے، احسان ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بدلتے موسموں کے نسخے، صحت مند زندگی کا راز، کیا کھائیں کیا نہ کھائیں۔ الحمدللہ بدلتے موسم میں گھریلو نسخے، جس بدلتے موسم میں اللہ کی ساری نعمتیں ہیں۔ اس میں موسموں میں کبھی بارش کا موسم، کبھی گرمیوں کا موسم، کبھی ٹھنڈیوں کا موسم اور شدید ٹھنڈ، بعض جگہ پر اللہ کے حکم سے برف بھی پڑتی ہے۔ وہاں کا کیا حال ہوگا، وہ کیسے رہتے گزارتے ہوں گے۔ گھر میں ہیٹر، گاڑی میں ہیٹر، اس کے علاوہ راستوں میں گزرو تو اکڑ جاتے ہیں، ہمیں وہ نہیں برداشت۔ وہاں کے لوگ کیسے گزارتے ہوں گے، وہ عادت بھی بڑی مشکل سے گزارتے ہیں ہوں گے۔ کہیں ہمیشہ سمندروں یا پہاڑوں کے قریب تو گرمی، بہت شدید گرمی ہوتی ہے، وہ کیسے برداشت کرتے ہوں گے۔ یہ عادت کر لینا بھی بہت مشکل سے عادت کر لیتے ہیں۔ آج کل بہت زوروں سے ٹھنڈی پڑ رہی ہے، روز بروز ٹھنڈ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس میں ہماری طبیعت کا بہت خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ ٹھنڈ میں گرم کپڑے سب سے پہلے نکال کر دھوپ میں سکھا کر پہنیں۔ بدلتے موسم میں گھریلو نسخے بھی بہت ہیں۔ بچے صبح اٹھنا مشکل، اسکول کو تو ہر دن اٹھو، تیار ہو کر اسکول کی طرف جانا ہی ہے، وہاں تو کوئی ہیٹر بھی نہیں ہے، جلدی میں ناشتے میں مشکل سے کرتے ہیں، انسان کی کسی نہ کسی درجے میں مجبور ہے۔ یہ نزلہ زکام سردی تو عام ہوتی رہتی ہے، پہلے کی بنسبت آج کل ہر گھر میڈیسن ہو گیا ہے، ہر کسی کا ایک میڈیسن، وہ ٹیبلٹ یہ ٹیبلٹ، گھر کا ہر فرد ان کو فارمیسی بنا لیے ہیں، سارا گھر فارمیسی سے بھرا پڑا ہے۔ اس سے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتا جاتا ہے۔ زیادہ ٹیبلٹ کے بجائے کوئی ایسی چیزیں بنا کر کھائیں، کھلائیں، کوئی ایسے ڈرائی فروٹ، فریش فروٹ، یا رات کو سونے سے پہلے گرم دودھ، ہلدی، گڑ ڈال کر پلائیں، اس کا عادت ڈالیں۔ کاڑھا بنائیں، ادرک، گرم مسالے کی قہوہ بنا کر گرم پئیں، گرم کپڑے پہنیں تو بہت ضروری ہے۔ ہماری صحت کا راز ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ گوند کے لڈو، میتھی کے لڈو، تل کے لڈو، یہ سب بنا کر گڑ ڈال کر بناتے ہیں، گھی ڈال کر گھی میں پکاتے ہیں، اس بنا کر ایسے بھی ایک گرم اچھی چیزیں بنا کر صحت مند رہنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہمیں کھانا بہت ضروری ہے۔ ہمیں راتوں میں عشاء کے بعد سونا ہے، راتیں اگر ٹھیک سے نیند کر لیتے ہیں تو صبح سویرے ہمیں ٹھیک سے اٹھتے ہیں، ہمیں بالکل صحت مند اور انرجی محسوس ہونے لگتی ہے، ہمیشہ اتنی انرجی آ جاتی ہے، میڈیسن کا زیادہ ایشو ہی نہیں ہوگا، 80 سال 90 سال تک بھی سکون سے گزار سکتے ہیں۔ صحت مند زندگی کا راز، کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں۔ قال اللہ تبارک تعالیٰ فی القرآن المجید وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں، کھانے پینے میں بہت احتیاطی سے بہت اچھی چیزیں کھاؤ، اور قرآن میں فرماتے ہیں نومکم سباتا، کہ ہم نے تم پر نیند کا سکون کا ذریعہ بنائے ہیں۔ ہماری نیند نے ہمیں جو وہ معدہ ہمیں
خوراکیں جو کھاتے ہیں وہ اچھی طرح ہاضمہ وہ ہونا چاہیے، نیند سے ہی ہوتا ہے، سب درست ہو سکتا ہے، اندر کے سارا سسٹم ایسا اچھا ہونا چاہیے، اور یہ بھی سسٹم ہمارا صحیح کرنا چاہیے، دکانوں کو یا کوئی بھی کام سے باہر سے 6 بجے سے 8 بجے تک سب بند کرنا چاہیے۔ اللہ کیا چاہتے ہیں میرے بندے کی صبح ٹھیک ہو جائے اور رات تک سب ٹھیک ہو جائے، برکت ہی برکت ہوگی، الحمدللہ۔ اچھے انسان وہ ہیں جو اس کی زبان سے اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ اللہ نے جس انسان سے انسان کو جوڑا ہے اس سے ہمیں لڑنا ہی نہیں، پوری زندگی ہمیں گزارنا ہے، ہمیں جو جوڑے بنائے ہیں ہمیں کوئی کسی سے لڑنا ہی نہیں، پوری زندگی گزارنا ہے، کیسے لڑیں گے، کیسے لڑنا ہی نہیں۔ اللہ نے ہم سے سوال کریں گے، ہمارا سوال دوسروں سے نہیں ہوگا، ہمارا سوال ہمارے سے ہی اللہ کرتے ہیں، دنیا والوں سے نہیں کریں گے، ہمارا سوال ہم خود دینا ہوگا، اس کے لیے گھر والے بھی ان بڑوں کے ساتھ دینا ہوگا، بڑوں سے خود کے بارے میں اور اپنے اہل و عیال کے بارے میں سوال جواب ہوں گے۔ اصل میں صحت کا راز یہ ہے، رات کی نیند کو ٹھیک کرنا ہے، رات کے 9 بجے سے لے کر 1 2 یا 3 بجے تک ہماری نیند بہت اچھی ہونا چاہیے۔ اصل یہ ہے زندگی کا اہم اصول ہے۔ عشاء پڑھو، پہلے سے کھانا کھا لو، عشاء پڑھنے کے بعد نماز کے بعد سو جاؤ۔ نیند کے مسئلے کو ہمارے دین سے نکال دیے ہیں۔ عشاء کو وقت پر پڑھو۔ ہمیں لا الہ الا اللہ کا کیا مقصد ہے کہ ساتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور فرماتے ہیں لقد کان رسول اللہ فی اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہتری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے، ہمیں بند کر دیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ ہماری نیند ہماری مرضی ایسا ہو کر پوری صحت کو ہمیں فارمیسی کے گھر بنا کے نیند کے بدلے میں فارمیسی کا ایکسٹرا خرچ بڑھا لے ہیں۔ کیا رات ہماری ہے، یہ راتیں اللہ کی ہیں، یہاں بھی وہاں اور وہاں بھی اللہ کے ہاں مرضی ہی چلتی ہے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں تو مرضی بھی اللہ ہی کی چلتی ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد جاگنے کو پسند نہیں کرتے تھے، اور یہ کوئی بھی انسان رات جاگنے کو پسند کرتے ہیں تو حب رسول کے دعوے کیسے کر سکتے ہیں؟ جنت میں جانے کی کیا گارنٹی ہے؟ اس کے نزدیک کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں اس کے مال سے، جان سے، اولاد سے، ہر چیز سے میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ہمیں محبت ہو جائے۔ الحمدللہ آج ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ جنت مومنوں کے لیے بنائی گئی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کو اپنائیں گے، اور صحت مند زندگی کا صحت کا راز جاننا، گناہوں سے بچنا، پاک و صاف رکھنا بہت ضروری ہے۔ کیا ہماری گاڑی ہے اس کے پاک صاف نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں کیا اس گاڑی میں بیٹھنے کے قابل ہے؟ کیا گھر کی پاکی صفائی نہ کی جائے تو گھر میں بیٹھنے کے قابل ہے؟ جب تک نیند نہیں آئی اللہ کا ذکر الہی میں مشغول، اپنا بھی عبادت سے نیند کرنا ہے۔ عبادت ہے، نیند ہے، جاگنا بھی عبادت ہے۔ خود کو ذہنی مریض نہ بنانا، صحت کا راز خود میں ہے، اپنا ایسے اپنائیں۔
الحمدللہ، حمد و ثنا کے بعد ہمیں یہ بھی سوچنا ہے قریب قیامت کے زمانے میں ہم جی رہے ہیں، یعنی قیامت کے قریب جی رہے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ابھی چل رہا ہے، قیامت کب آئے گی وہ اللہ کے علاوہ اور کسی کو معلوم نہیں ہے۔ قیامت کے بعد اللہ کرے سب جنت میں جانے والے بنے انشاءاللہ۔ اسے ہمیں تیاری کی ضرورت ہے، صرف تیاری ہی نہیں، ہنگامی والی تیاری، بہت زور و شور سے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی پڑے گی۔ ٹٹول لیں ہماری زندگی میں ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا تھا، اور کیسے ہمیں گناہ میں پڑ گئے ہیں، گناہ کی چیزوں میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ ہمارے سب کی، بچوں کی، سب کی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اب سے آخرت کے گھر کے لیے کچھ تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں اس چھوڑنے والی دنیا کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، اس دنیا کو ایک نہ ایک دن چھوڑنا پڑے گا، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہماری ہوگی۔ اس دنیا کے ساز و سامان کو تھوڑا کم کر کے، کیونکہ قیامت کے دن ہمیں ہمارا حساب کتاب دینا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں آسان فرمائے، آمین۔ کیونکہ ہمیں اس دنیا میں بے لباس آئے تھے، اس دنیا میں ایک کفن کے لیے اتنا سفر کر گئے۔ یہ کفن، یہ خبر، یہ جنازہ رسم شریعت ہے۔ اب کون نماز پڑھتے ہیں اور وہ زندہ ہیں؟ ہمیں آخرت کے لیے بہت بہت تیاری کرنا ہے۔ نماز کو چھوڑنا دل کی موت ہے، اور جو شخص نماز کو ترک کرتے ہیں اصل میں اسے رب سے ناتا رشتے کو توڑنے کے برابر ہے۔ اللہ معاف کرے۔ بے شک نماز وہ رشتہ ہے جو بندے کو اپنے خالق کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، ورنہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کوئی کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز کی طرف توجہ دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں گے۔ اے اللہ ہمیں ایسی نماز میں ایسی لذت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں زبان میں تاثیر اور آنکھ میں حیا عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور سینے میں قرآن عطا فرمائے۔ اے اللہ ہماری زندگی میں اسلام کا زیور عاجزی عطا فرمائے۔ اے اللہ ہماری قبر میں سکون اور جنت میں ہمارا گھر عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس بنائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بدلتے موسموں کے نسخے، ہمیں اچھے سے، ہمیں ہر سال ہمیں یہ ہر موسم آتا ہے، ہمیں یہ موسموں کی تیاری کر کے ہمیں صحت کا راز ہمیں بتا دے، ہمیں کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، یہ ہمیں صحت، ہمیں رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔